یہ ہوا تھا جی لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں. اس کا انیشیل اس زمانے میں ہماری حکومتیں پالیسیز ایکچولی بناتی تھیں. تو وہ تھا کہ ماسٹر پلان بنا تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ایک ڈیم بننا چاہیے. تو اس کے تحت 1955 میں ورسک بنا، 1965 میں منگرا بنا، 1975 میں تاربیلا بنا اور 1985 میں اس کی باری تھی کالا باغ ڈیم کی. لیکن پھر وہ اندر سیاسی مسئلے آ گئے اور اپوزیشنز شروع ہو گئیں اور اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا. تو اس لیے پھر یہ ابھی تک وہی حالات ہیں اس کے. لیاقت علی خان صاحب کا جو گورنمنٹ پالیسی تھی لیاقت علی خان صاحب کے ماسٹر پلان میں، اس میں یہ تھا کالا باغ تک تو 1985 میں 55 سے لے کے 85 تک تو پلان تھے، اس میں یہ تھا. ڈیم سائٹ کالا باغ شہر سے 15 کلومیٹر اپ سٹریم ہے جی. کیونکہ وہ مشہور شہر جو اس کے قریب ترین ہے وہ کالا باغ ہی ہے، اس لیے کالا باغ ڈیم کا نام ہے. اس کا مسئلہ شروع ہوا، اپوزیشن کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ جب یہ انیشلی ڈیم کا وہ کر رہے تھے لیک، اس کو پیچھے جو لیک ہوگا کہ اس کی میجرمنٹس لے رہے تھے کہ پانی کہاں تک آئے گا. تو ظاہر ہے پشاور ویلی میں جائے گا کچھ تو جائے گا، اور نوشہرہ کے قریب میں وہ میجرمنٹس لے رہے تھے اور نشان لگا رہے تھے. تو اس میں سے یہ انہوں نے غلط فہمی، اب یہ جان بوجھ کے ہوئی ہے یا غلط فہمی ہوئی ہے، اس کا میں اب یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تو تھیوریز بہت ہیں. لیکن وہ ہے صحیح کہ مسئلہ تب سے ہوا کہ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا اس ڈیم سے. حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، بلکہ بعد میں ایک چیئرمین واپٹا شمس الملک صاحب، وہ خود نوشہرہ کے تھے اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں خود نوشہرہ کا ہوں تو مجھے نہیں پتہ ہونا اگر وہ ڈوب رہا ہوتا. تو ایک تو یہ اپوزیشن، یہ کے پی جو اب کے پی کی ایٹ اب تو NWFP تھا، یہ ان کے طرف سے ہو گئی. دوسری اپوزیشن پھر سندھ کی طرف سے شروع ہو گئی. ان کا موقف یہ تھا، وہ ذرا زیادہ، یہ تو بالکل ہی بے تکا ہے اور وہ ذرا زیادہ لاجیکل ہے سندھ والا. ان کا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ان کی اپنی پہلی حکومت میں کہ کالا باغ ڈیم سے ایک نہر نکلے گی جو چولستان کو سیراب کرے گی. اب ڈیمز ہوتے ہیں ریزروائرز، واٹر ریزروائر ہوتے ہیں، وہ واٹر ریگولیشن کے لیے، وہ سٹوریج اور ریگولیشن کے لیے ہوتے ہیں، نہروں کے لیے نہیں ہوتے، نہروں کے لیے براج ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ہوگی. تو اس کے بعد پھر NWFP نے کہا کہ پھر ہمیں بھی نہر دیں. پھر ہو گیا ٹھیک ہے جی، دوسری رائٹ بینک کنال بھی ہو جائے گی جو دیر اسماعیل خان کو سیراب کرے گی. تو اب سندھ کا موقف یہ ہے کہ ارسا کے انڈر کسی اور نہر کی گنجائش نہیں ہے، وہ ہو تو سندھ کا پانی کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اپوز کرتے ہیں. جی مشرف صاحب پھر شروع کرنے یہ چاہتے تھے ڈیم کو، اور انہوں نے یہ ایریل ہیلی کاپٹر ٹور بھی لیا اوپر سائٹ کا، اور انہوں نے یہی بات واضح کی کہ اب فی الحال جو اپوزیشن آ رہی ہے وہ سندھ کی ہے اور اس کی یہ وجوہات ہیں جو میں نے ابھی عرض کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سندھ کو وہ جو تھے اسٹیک ہولڈر ان کو بلا کے کہا کہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ کوئی نہر نہیں نکلے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی یہ شورٹی ٹھیک ہے لیکن آپ نے ہمیشہ تو نہیں ہونا، اور پھر آپ چلے گئے تو پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں جی اسلام آباد آئیں، ہم مل بیٹھ کے اس کو کوئی حل نکالتے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کی آئینی ترمیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ملک کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن پھر یہ تھا 2006 میں. تو اس کے فوراً بعد مشرف صاحب خود اپنے اور مسئلوں میں، وہ چیف جسٹس والا مسئلہ اور لال مسجد اور ان چیزوں میں پھنس گئے، اور یہ پھر مسئلہ جوں کا توں وہیں رہ گیا. یہ بیسٹ نیچرل لوکیشن ہے اس لیے کیونکہ جب وہ سارا سروے ظاہر ہے پورا انڈس بیسن کا سروے ہوا ہے جی، اور یہ ساری جو سائٹ سلیکٹ کی ہیں یہ کسی وجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی سائٹ تھی یہ بھی، اسی لیے نیچرل سائٹ تھی. نیچرل سائٹ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو منیمم کام کرنا پڑے، وہاں منیمم کنسٹرکشن پر کرنی پڑے، تو وہ نیچرل سائٹ اس کو کہلاتے ہیں.
تو یہ بہت اچھی سائٹ ظاہر ہے، جب واپڈا نے یا واپڈا سے پہلے جتنی سرویز ہوئی ہیں تو ان کو یہ سائٹ اچھی لگی، تو یہ نمبر 4 پہ پھر اس کو رکھا گیا، وارسک منگلا تربیلا کے بعد نمبر 4 پہ اس کے لیے اس کو رکھا گیا کہ بہت اچھی سائٹ تھی، نیچرل سائٹ تھی۔ جہاں پہ یہ ہے وہاں چھوٹے سے قصبے ہیں، اور وہ ان کو تو ڈائریکٹ، اب کیونکہ وہ اونچے ہیں، وہ واٹر لیول سے اونچے ہیں، ان کو ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہوگا، لیکن پیچھے جو لیک ایریا ہے وہاں بالکل ہوگا، لوگ ڈسپلیس ہوں گے۔ لیکن یہ اب جب اتنا بڑا ایک منصوبہ ہوتا ہے جو ملک کے لیے مفید ہے، بہت طریقوں سے مفید ہے، تو اس میں ظاہر ہے نیگیٹو ہر چیز 100% پازیٹیو تو ہو نہیں سکتی، یا بالکل وہ فیری ٹیل تو ہے نہیں کہ سب ٹھیک ہو، سب اچھا ہو۔ ظاہر ہے اب اس میں ڈسپلیس لوگ بالکل ہوں گے، لیک میں لوگ ڈسپلیس ہوں گے، لیکن وہ ظاہر ہے پھر جیسے منگلا کے لوگ ریسیٹل ہوئے ہیں وہاں بھی ڈسپلیس ہوئے تھے، تربیلا کے دوران بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے، وہ بھی سیٹل ہوئے ہیں، تو اسی لیے یہ بھی وہ یہ تو منصوبہ بندی کے اندر ہوتا ہے، یہ جو پلاننگ سٹیج ہوتی ہے، یہ جو لوگ ڈسپلیس بدقسمتی سے ہونا پڑتا ہے ہوں گے، لیکن یہ پلاننگ کے اندر ہوتا ہے، یہ سارا کچھ یہ اس کے اندر ہوتا ہے، یہ پلان میں کہ جو ڈسپلیس ہوں گے ان کی ریسیٹلمنٹ کہاں ہوگی، یا وہ کس طریقے سے انہیں اپنا ذریعہ معاش ہوگا۔ جی میاں والی اور کالا باغ کے لیے تو بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جب یہ منصوبہ شروع ہوا اور یہ آئے سروے کرنے اور اپنی واپڈا آیا اپنی کالونیز وغیرہ بنانے، تو ہم نے تو زمین بھی انہیں مفت دے دی کہ آپ بنائیں، کیونکہ ملکی وہ ہے فائدہ ہے۔ اور میاں والی ویسے ہی بڑا پسماندہ علاقہ ہے، اور اس کے ظاہر ہے جب اتنا بڑا میگا پروجیکٹ شروع ہوگا تو سڑکیں بنیں گی، روزگار ہوگا، جو تو بہت زیادہ فائدہ ہے میاں والی کے لیے تو۔ اور اب تو پرائم منسٹر جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے تو حلقے میں آ رہا ہے، تو ان کو تو دلچسپی، وہ تو یہ حیرت ہے کہ وہ بالکل خاموش ہیں اس پہ، ان کو تو سب سے زیادہ دلچسپی لینی چاہیے، اور نمبر 1 ایجنڈا ان کا تو یہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھا ہے جی۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا نا، ڈیم کا یہ جو ڈیم ہوتا ہے، ڈیم کا مقصد ہوتا ہے واٹر سٹوریج اور ریگولیشن۔ یہ ہے کہ آپ کو جب ضرورت پڑے گا پانی اس وقت ریلیز ہوگا، اور ویسے وہ ذخیرہ کریں گے کہ جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ ذخیرہ کریں گے، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ آپ ریلیز کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ تو ریور انڈس پہ ہے، تو یہ تو سارے ملک کا فائدہ ہے۔ اور بجلی بائی پروڈکٹ بائی دا وے وہ ہے، بجلی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بجلی کے لیے ڈیم ہوتا ہے، بجلی کے لیے ڈیم نہیں ہوتا، بجلی ایک بائی پروڈکٹ ہے ڈیم کی، بڑے ڈیموں کی، جو بھی ڈیم ہو وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، تو بجلی بھی ظاہر ہے وہ بھی پیدا ہوگی، تو وہ بھی فائدہ ہے۔ نہیں جی بالکل نہیں ہوں گے، یہ ایک کڑی ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے، کوئی جو ہیں ہائیڈرولوجسٹس وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے ڈیم آپ نہ بنائیں، اس کے بدلے آپ جو ہیں ساری نہریں ہیں، کنیلز ہیں، ان کی لائننگ کریں، اس سے واٹر سٹوریج آپ کی وہ جو بچت ہوگی وہ ڈیموں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ڈیموں کی یہ جو بڑے ڈیم ہیں، یہ 8 ملین ایکڑ فیٹ کے لگ بھگ بھاشا ہے یا کالا باغ ہے، 8 ملین ایکڑ فیٹ کے لگ بھگ وہ ذخیرہ کریں گے۔ نہر اگر ساری نہر پورا کنیل سسٹم، اریگیشن سسٹم ہم کر سکیں تو وہ 80 ملین ایکڑ فیٹ وہ بچت ہوگی۔ تو اب یہ تو ظاہر ہے حکومت نے کرنا ہے کہ وہ کیا پرائیورٹی پہ کیا کرنا ہے، پہلے کیا کرنی، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اب یہ حکومت کی وہ ہے کہ وہ کیا پہلے کریں، کیا بعد میں کریں، کون سی چیز پرائیورٹی پہ کریں۔ ظاہر ہے ایک منصوبے سے، یہ تو ایک کنٹینیوس منصوبہ ہے نا جی سارے ملک کے لیے، واٹر سکیرسٹی جو ہو رہی ہے ساری دنیا میں ہو رہی ہے، صرف یہاں نہیں ہو رہی، تو وہ اس کے لیے تو ایک پوری آن گوئنگ منصوبہ بندی کرنی ہوگی، کیونکہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے ظاہر ہے، تو ہر کسی کو پورا کرنا ہوگا۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ پنیشیا ہے کہ بس یہ بن گیا تو سب اچھا ہو جائے گا، سارا ملک وہ خوشحالی ہو جائے گی اور سب اچھا ہوگا، نہیں، لیکن ایک بہت یہ ضروری کڑی ہے اس سلسلے میں۔ نہیں جی انفارچونیٹلی یہ چندے سے یہ اتنے بڑے پروجیکٹ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں یہ فرق ہے نا جی، چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے وہ ایک پبلک انٹرسٹ چیز ہے، چیف جسٹس صاحب ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے ایز اے پبلک انٹرسٹ چیز کی ہے کہ یہ فنڈ ہو، لوگوں کا انٹرسٹ اس میں بڑھے، کہ پیسے بھی کچھ نہ کچھ آتے رہے
اور یہ ایک ملکی ڈیبیٹ شروع ہو کہ کرنا چاہیے. اب پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسی کو کر دیا ہے, اسی کو تقریر بھی کر دیا کہ اسی سے ہی ہوگا, اس سے نہیں ہوگا. اس سے اب فرق یہ ہے چیف جسٹس صاحب ایک پبلک انٹرسٹ چیز کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. پرائم منسٹر جو پبلک بیان دیتا ہے وہ ہوتا ہے پبلک پالیسی, وہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے. اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں جی وہ چندہ اکٹھا کریں گے اس سے ڈیم, وہ نہیں بنے گا جی, وہ کہاں سے بن سکتا ہے. 15 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے بھاشا ڈیم آج کل. اب آگے جا کے جب وہ شروع ہوتا ہے تو تب پتہ نہیں کتنے کا ہو جائے گا. تو چندے سے کتنا ہوگا جی, چندے سے چلو کچھ کروڑ ہو جائیں گے نا, 15 ارب ڈالر کہاں سے آئے گا چندے سے. یہ تو سوچنا ہی بہت عجیب ہی چیز ہے یہ سوچنا کہ یہ چندے سے ہوگا. یہ میریکل ہو جائے. پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ جی وہ سارے پاکستانی جو باہر ہیں ایکسپیٹریٹس ہیں وہ $1000 دیں. چلو مان لیں کہ 1 ملین ایکسپیٹریٹس 1000 اپنا ریکوائرڈ دے دیتے ہیں, 1 بلین ہو گیا جی, $1 ارب ہو گیا. ہم سب مل بیٹھ کے پھر اور جو باقی ہم سب ہیں ہم کسی جادو کی چھڑی سے $1 ارب ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. وہ اگر ہو بھی گیا تو باقی $13 ارب کہاں سے آئیں گے. تو یہ تو سوچنا ہی حماقت ہے کہ یہ اس سے یہ چندے اکٹھے کر سکتے ہیں بڑے منصوبے ہوں گے. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا جی. آپ دیکھیں 3 پروونشل اسمبلیز نے ریزولوشنز پاس کی ہوئے ہیں اس کے خلاف. KPK نے بھی کی ہوئی ہے, سندھ نے بھی کی ہوئی ہے, بلوچستان نے کی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے ان حالات میں تو ڈیم نہیں بن سکتا نا جی. یہ وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کسی کو بٹھائیں. جیسے مشرف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ان کو بلایا سندھ والوں کو, آپ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں میرے سے. تو اسی لیے یہ اب وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کسی کو اکٹھا کریں, بٹھائیں, ان سے بات چیت کریں, ان کو کنونس کریں کہ یہ ملک کے لیے یہ کتنا مفید ہے. تو ظاہر ہے جب ڈائلاگ سے ہی حل ہوگا جی. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں جی. سندھ کو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ پنجاب پانی زیادہ لے رہا ہے, جو ان کی ارسا کے انڈر ان کا جو ہے کوٹا بنتا ہے. سندھ کا یہ ایشو ہے. اب مجھے نہیں پتہ یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ نہیں, لیکن سندھ کو یہ ہے ایشو, ان کو لگتا ہے کہ پنجاب زیادہ لے رہا ہے اپنے کوٹے سے. اور یہ مشرف صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ضائع نہیں ہو رہا. ایک سرٹن اماؤنٹ پانی کا جانا ہوتا ہے سمندر تک, کیونکہ وہ نہ جائے, بالکل ہی کچھ نہ جائے تو پھر وہ جو سالٹ واٹر ہے وہ اندر آنا شروع ہو جاتا ہے, ان لینڈ آنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے اور ایکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے. تو وہ سوچنا کہ یہ سارا پانی کہ بالکل جائے ہی نہیں سمندر میں, وہ بھی غلط ہے. وہ بہت ضروری ہے کہ کچھ مقدار پانی کی سمندر میں جانی ہوتی ہے ایکولوجیکل بیلنس رکھنے کے لیے. وہ اگین ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ظاہر ہے جو پروجیکٹ بھی اسپیشلی اتنے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے پلس مائنس ہوتے ہیں. وہ اگین وہ ایک پالیسی ایشو ہے. وہ بگ ڈیمز کا ایکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے, سیسمولوجیکل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ ارتھ کویکس بھی چانسز ہوتی ہیں, ناٹ اے ڈیم کی جگہ پہ لیکن اپ اسٹریم آف دیٹ. وہ پانی کا پریشر اتنا زیادہ, پانی جب ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے تو وہ اس کا بھی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خواہ مخواہ ہونا ہے اللہ خدا نخواستہ کہ ارتھ کویکس آئیں گے, لیکن یہ بھی ایک ڈینجر ہوتا ہے. اور ایکولوجیکل ڈیمیج جو ہوتا ہے, جو لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن وہ پھر وہ یہ پرو اینڈ کون آپ نے پلس مائنس کو کرنا ہوتا ہے کہ پلس زیادہ ہے کہ مائنس زیادہ ہے. جتنا بھی جو بھی بڑا پروجیکٹ ہوگا اس میں آپ کو یہی کرنا پڑے گا, پلس مائنس دیکھنا پڑے گا اور پھر آگے چلنا پڑے گا. یہ اگین وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ ساری اسٹڈیز کریں اور لوگوں کو کنونس کریں. باقی 3 صوبوں کو, ایک تو کنونسڈ ہے صوبہ جس میں ہے, باقی تینوں کو وہ کنونس کریں اور پھر آگے بڑھیں. جی فارن ہیلپ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے بغیر ہم یہ بنا سکتے ہیں. وہ تو ہمیں لازمی لینی پڑے گی, کسی گورنمنٹ سے لیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیں, جس سے بھی لیں, اس کے بغیر تو یہ بن ہی نہیں سکتے. ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں بہت پتہ نہیں کب ہوں گے کہ ہم خود صرف اپنے ریسورسز ہی بنا سکیں. وہ تو پھر پتہ نہیں کب ہوں گے, اللہ کرے ہو جائیں, لیکن فی الحال نظر نہیں آ رہا اتنا سرپلس. تو وہ تو لازمی جی یا فرینڈلی ممالک سے اور یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, DFI سے لینا پڑے گا.